میں جو وائرس ہے اس نے بتایا کہ میں جمعے اور ہفتے والے دن زیادہ آتا ہوں۔ اچھا، تو آپ نے بھی ماسک وغیرہ بھی نہیں پہنا ہوا ہے، احتیاط کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ہم نے بھی خلاف ورزی کیا، اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا معیشت خراب ہو۔ اس میں کے بعد لاک ڈاؤن تو نہیں ہونا چاہیے، کاروبار لوگوں کے تباہ ہو رہے ہیں، ایس او پی کے عمل درآمد ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں احتیاط، لوگ احتیاط بہت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے جو بہت ہی شدید ہے، اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد بھی جاری ہے، لیکن یہ بھی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ پر یہ بات سننے کو آئی ہے کہ 20ویں روزے تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگ جائے گا۔ اس کے بارے میں آج بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کی بھی رائے آپ کو بتائی جائے گی اس بارے میں کہ 20ویں روزے کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پروگرام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے مکمل لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ 20ویں روزے کے بعد ہوگا، ابھی اس کے بارے میں فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، تو آپ نے بھی ماسک وغیرہ بھی نہیں پہنا ہوا ہے، احتیاط کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ہم نے بھی خلاف ورزی کیا، اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا معیشت خراب ہوگا، بالکل مزدور لوگ مارکیٹ سارا معیشت خراب ہوگا، لوگوں کا روزگار۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے نا، ابھی آپ نے جو ہے نا احتیاط نہیں کی، اگر آپ کے ماسک آپ نے پہنا ہوا ہوتا، گلوز وغیرہ یا اپنا کیا ہوتا اپنی بچت دوسروں کی بھی، تو پھر تو لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بالکل۔ اب حکومت نے لاک ڈاؤن یہ جو ابھی جزوی لگا ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، جیسے آپ نے کہا رہے تو آپ کو بھی ماشاءاللہ پہلے تو ہم نے خلاف ورزی کیا اور پھر دوسروں کو بھی ہم یہ میسج کرنے ماسک پہننا لازمی ہے۔ اگر ماسک شاسک نہیں پہنتے، احتیاط نہیں کرتے تو 20 کے بعد ہو بھی سکتا ہے یہ، بالکل بالکل ہوگا، پھر اور زیادہ نقصان معیشت کا ہوگا، اس لیے احتیاط ضرور ہے آپ کو کرنی بالکل، چاہیے۔ سب لوگوں کو احتیاط ضروری ہے، سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ لازمی ہے۔ وہ ضروری ہے۔ چلیے جی آگے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ آئیے ایک تاجر سے پوچھتے ہیں جناب کہ اس جو 20ویں روزے کے بعد کہا جا رہا ہے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگا، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ ملک مسعود اختر۔ اچھا، ملک مسعود اختر صاحب، اگر 20ویں روزے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے، جو کہ سیکیورٹی اور اس طرح صحت کے حوالے سے باتیں اس کے بارے میں کی جا رہی ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو بعد کی بات ہے، تو آپ کے خیال میں ہونا چاہیے یا نہیں 20ویں کے بعد؟ لاک ڈاؤن تو نہیں ہونا چاہیے، کاروبار لوگوں کے تباہ ہو رہے ہیں، ایس او پی کے عمل درآمد ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں احتیاط، لوگ احتیاط بہت کر رہے ہیں، بہرحال اس کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ پورے سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے لوگوں کاروبار کے لیے، یہ بھی نہ ہوا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے قرضوئی ہو گئے ہیں، یہ جب کہ عمران خان آیا ملک میں تباہی نکلی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، بہت سی ٹیکسلا میں بھی اموات ہوئی ہیں، اور پورے ضلع راولپنڈی کی بھی بات کی جائے تو ہمارا ضلع وہی بنتا ہے، تو یہ جو اموات زیادہ ہو رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، یا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہے تو بہتر ہے، لوگ خود بھی احتیاط کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ماسک پہنے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، سبھی عمل کر رہے ہیں، یہ بند کاروبار سے تو کوئی اس کا حل نہیں ہے، لوگ خود کر رہے ہیں احتیاط، پر یہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ماسک وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، تو پھر نہیں ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، کاروبار کی بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے، چلیے آگے چلتے ہیں، کچھ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سید صغیر شاہ جی۔ اچھا شاہ جی، لگتا ہے روزہ آپ کو لگا ہوا ہے، تھوڑا اونچا بولنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ سروے بھی کر رہے ہیں اور حکومت نے ایک جو لاک ڈاؤن ابھی نافذ کیا ہوا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ 20ویں روزے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن لگ جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں لگے گا یا نہیں؟ باقی بات پھر کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، لاک ڈاؤن لگا کے کیا کریں گے؟ یہ پہلے تو یہ دیکھیں نا آپ کہ جب بیماری زور پکڑ لیتی ہے، ابھی بسوں میں دیکھیں 50 100 بندہ بیٹھ کے جا رہا ہے،
رکشوں میں دیکھیں 6-6 8-8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. بازاروں میں دیکھیں، پہلے تو چھوٹ دیتے ہیں بیماری کو بڑھنے کے لیے. جب بیماری بڑھ جاتی ہے پھر اس کا لاک ڈاؤن. مجھے یہ بات بتائیں، 2 بندے جو گھر میں ڈیفیکٹڈ ہیں جو اس بیماری سے، وہ گھر میں اگر قید ہو جائیں گے، گھر کے اگر 13 افراد ہیں تو سارے گئے. ٹھیک ہے. دوسری نہیں، وہ الگ کمرے میں اس بندے کو رکھتے ہیں نا الگ جو کمرے میں بیمار. جو غریب بندہ ہے، جو میرے جیسا ایک کمرے کا اس کا مکان ہے، وہ الگ کمرہ کہاں سے لائے گا؟ ایک کمرے والا آپ کا میں کہہ رہا ہوں نا، ایک کمرے والا مکان. مثال آپ دے رہے ہیں. ہاں، وہ کہاں سے دوسرا کمرہ لائے گا؟ وہ چھت پہ چڑھا دیں گے دھوپ میں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز گھروں تک دے نا عوام کو، تو عوام کو باہر نکلنا ہی نہ پڑے. ایک بندہ جو دیہڑی لگا رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو لاک ڈاؤن لگا دیں گے، حکومت 12,000 روپے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. 300 روپے کلو گھی ہے، 12,000 روپے میں وہ کیا کرے گا؟ 12,000 بھی سب کو نہیں ملتا. سب کو تو نہیں ملتا ہے، سارے جو سیاسی لوگ ایک دوسرے کے نام بھیج رہے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہاں، لوگ. ان کو مل رہا ہے بس. 12,000 روپے میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اڈے سرائے کالا اڈے پہ جائیں واپس آئیں 12,000 چلا جاتا ہے. نہ ہونے سے تو کچھ بہتر نہیں ہے. نہیں، نہ ہونے سے کیا بیکاری بنانا ہے ہمیں آپ نے، یا ہمیں جو ہے نا. مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک اگر دکان ہے چھوٹی سی، اسپیئر پارٹ کی دکان ہی لے لیں، اس میں دن میں کتنے افراد آتے جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 افراد آئیں گے، وہ بھی 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے پیریڈ سے آتے ہیں کوئی چیز لینے. ایک بندہ مالک ہوتا ہے، جو دکان کا مالک ہے وہ بیٹھا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چیز لینے آئے گا، تو وہ وہاں پہ کتنا رش بن جاتا ہے. تو اس دکان کو بند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ گوشت والی دکان پہ جائیں، اگر عوام گوشت نہیں کھائے گی تو مار تو نہیں جائے گی نا. گوشت والی دکان پہ جائیں، 10 بندے 15 بندے کھڑے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور میں آپ جائیں سروے کریں تو وہاں 50 بندے کلو چینی کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں. تو پھر ان چیزوں پہ آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ جو یہ بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں آپ نے بند کرا دی ہیں. نائی کو آپ SOPs پکی کریں کہ بھئی ایک بندہ اگر ہوا تو تمہاری دکان سیل ہے، وہ ایک بندے سے زیادہ اندر نہیں بٹھائے گا. اور لوگ بھی اسی تناسب سے گھر سے نکلیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہر بندے کو محدود کریں. آپ کے ایک بندہ بیٹھا ہو تو تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم اندر جا کے نائی سے بال کٹواؤ یا شیو کرواؤ. ایک بندہ اندر جائے، وہ باہر آئے، دوسرا جائے. بجائے اس کے کہ آپ اس کا کاروبار بند کر دیں، آپ SOPs پہ سختی کریں. دکانیں، بلکہ آپ کا کام ہے جس طرح کی معیشت ہے، آپ دکانیں ساری کھلوائیں، SOPs پہ سختی کریں. ٹھیک ہے، یہ نہ کریں کہ دکان سیل کریں اور 2-4 ہزار لیا اور وہ دوسرے دن دکان کھول گئی. اچھا شاہ جی، اس میں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. یہ جو 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، یہ چھٹی کی وجہ سے باقی 5 جو دن ہوتے ہیں، ورکنگ ڈیز جو ہوتے ہیں، ان میں پہلے سے زیادہ رش ہو جاتی ہے. تو اگر چھٹی نہ ہو تو یہ تقسیم نہیں ہو جاتے بندے، ذرا کم رش ہو جاتی ہے. چھٹی تو وہ ایک ڈاکٹر نے سروے کیا ہے امریکہ میں، اس جو وائرس ہے اس نے بتایا کہ میں جمعے اور ہفتے والے دن زیادہ آتا ہوں. اچھا، یہ وائرس کو چھٹی کا دن بھی ہاں، پتہ؟ یہ 2 دن جو ہے نا وائرس زیادہ آتا ہے، اس لیے بندوں کو چھٹی ہوتی ہے. اور باقی جو 5 دن ہے نا، وہ وائرس جو ہے نا وہ شام 6 بجے کے بعد نکلتا ہے سڑکوں پہ. عوام کو اب کتنی احتیاط کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ٹیکسلا میں کئی اموات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. عوام کو یہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع زیادہ کریں، استغفار زیادہ پڑھیں. یہ بیماری ختم ہو جائے گی. ایک دوسرے کا خون مت چوسیں، مہنگائی مت کریں، ذخیرہ اندوزی مت کریں. یہ چیزیں اگر گورنمنٹ یا عوام ایک دوسرے کو قابو یہ جو اخلاقی ہمارے اندر برائیاں ہیں، اخلاقیات اچھی ہو جائیں، بہن بھائیوں کی طرح رہیں، اچھا اخلاق رکھیں اور ذخیرہ اندوزی پہ قابو. اچھا، یہاں ٹیکسلا میں سول ہاسپٹل کے قریب ویکسینیشن کا ایک نظام چل رہا تھا کچھ دن پہلے، جو ہے وہ واہ میں شفٹ ہو گیا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے، یہ ٹھیک ہوا ہے یا ہمارے لیے ادھر ٹھیک تھا یہاں پر، اور یہ کیوں ہوا؟ واہ میں تو 2-3 دن پہلے انہوں نے بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی واہ کا رہائشی بغیر اندر جا ہی نہیں سکتا. تو یہ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز واہ میں کیوں منتقل کرتے ہیں؟ جب واہ ایک بندہ 20 بندے واہ سے باہر رہتے ہیں، 2 بندے واہ کے اندر رہتے ہیں، 20 بندوں کو آپ وقت ڈال دیتے ہیں کہ آپ واہ کے اندر جائیں، وہ نہ جانے دیتے ہیں اور نہ بندہ جا سکتا ہے. یہ تو ایک کلیئر HAT میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، وہ تو افغانستان کا حصہ ہے. وہاں پہ تو بارڈر لگا ہوا ہے، وہاں پہ آپ جائیں گے تو 7 جگہ چیکنگ کو یہ کرنا پڑے گا صحیح وہاں پہ کہ میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد آپ نے اندر جانا ہے. اچھا، تو ابھی آپ نے شاہ صاحب کی بھی بات سنی، جس کا میں لبے لباب یہ سمجھا ہوں کہ لاک ڈاؤن جو ہے، ان کے مطابق لاک ڈاؤن کوئی مقصد مطلب نہیں ہے. ایک تو معیشت خراب ہو رہی ہے، پہلے سے ہمارے جیسے تیسری دنیا کے جو ممالک ہوتے ہیں وہاں اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے. ہاں، احتیاط
جتنی ہو سکے وہ عوام کو کرنی چاہیے۔ SOPs پہ عمل کروائے نا. 5 روپے کا ماسک ہے 20 روپے کا مل رہا ہے, آپ ماسک کو فری کیوں نہیں کرتے؟ مسجد کے باہر ڈبہ لگوا دیں, جس ایک بندہ وہ ڈبہ ہی کوئی اٹھا کے لے جائے. نہیں, ایک وہ لے کے جائے گا, کیا کرے گا اس کو؟ جب باہر آپ پابندی لگا دیں نہیں بیچ سکتا تو پھر وہ کہاں بیچے گا؟ نہیں اٹھائے گا وہ. ہاں فری ہوگا. مسجد کے باہر لگا دیں آپ, بازار کے شروعات ہیں وہاں پہ باہر لگا دیں, کوئی بھول بھی آئے گھر میں وہ نکال کے وہاں سے ایک لگا لے گا, بس اس کا سیفٹی ہو جائے گی بس. اور دوسرا جو ہے یہ جو کپڑے اور جوتیوں کی جو دکانیں SOPs پہ اگر مارکیٹ انتظامیہ سختی سے عمل خود کروا لینا تو نہیں نا بس وہ پھر یہی تو بات ہے, پھر گورنمنٹ کو ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے پھر جو ہے. تو ناظرین ابھی آپ نے شاہ صاحب کی بھی بات سنی ہے. آخر کار ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ زیادہ تر جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اگر ہو بھی تو عوام کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, زیادہ رش میں نہیں جانا چاہیے, ماسک پہننا چاہیے. یہ ساری چیزوں پر جب آپ عمل کریں گے تو لاک ڈاؤن کو خود بخود سرکار ہماری آہستہ آہستہ ختم کر دے گی. ابھی کچھ لوگوں کے میں نے انٹرویو میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, تو جب یہ احتیاط نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے حکومت پھر اسی طرح کے معاملات کرے گی. احتیاط کے لیے وہ پھر کرنا پڑے گا ان کو لاک ڈاؤن کا. تو اب بھی اس کے بعد ایک اور پروگرام ہوگا, اس کے بارے میں پھر آپ کو تفصیل بتائی جائے گی. آج کا یہی پروگرام تھا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.